معزز سامعین، آج ہمارا موضوع نماز کی اہمیت و فضیلت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں کئی مقامات پہ نماز کی اہمیت کو بیان کیا، نماز ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ قرآن مقدس پڑھنے کے بعد یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر نماز پڑھنے کا، نماز ادا کرنے کا، نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت میں پڑھا جائے، اس کے آداب کے ساتھ ادا کیا جائے اور باقاعدگی کے ساتھ ادا کیا جائے۔ لہذا قرآن مقدس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں کئی مقامات پر مجرموں کا ذکر ملتا ہے کہ وہ لوگ جن کو قیامت میں عذاب دیا جائے گا، اس عذاب کی وجہ یہ بیان کی گئی، ان سے پوچھا جائے گا کہ تم یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے، اس جہنم میں تم کیوں ہو؟ تو وہ آگے سے یہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ نماز کا ذکر قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے کیا، اس کو ادا کرنے کا حکم دیا، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے، یعنی جس طرح باجماعت نماز ہم پڑھتے ہیں، باجماعت نماز کا حکم قرآن مقدس میں دیا گیا۔ اب آتے ہیں حدیث شریف میں۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی احادیث مبارکہ میں کئی مقامات پر نماز کی فضیلت کو یوں بیان کیا ہے، مثال بیان کی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، ارشاد فرمایا ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم خمسا هل یبقى من درنہ شیء قالوا لا یبقى من درنہ شیء۔ ارشاد فرمایا حضور علیہ السلام نے صحابہ سے کہ تم یہ بتاؤ کہ اگر کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو اور وہ اس نہر میں دن میں 5 مرتبہ غسل کرے، نہائے، تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے بھی یہی عرض کی، یا رسول اللہ، کوئی اس کے جسم پر میل کچیل نہیں رہے گا۔ ارشاد فرمایا کذالک مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہن الخطایا، یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے اچھا خطیب کوئی نہیں، نبی کریم علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی خوبصورت بیان کرنے والا نہیں ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ مثال دینا، یہ قرآن پڑھیں تو اللہ کی بھی سنت، اللہ کا بھی طریقہ اور اس کے محبوب کا بھی طریقہ ہے۔ مثال یہ دی ہے کہ اگر ایک بندہ نہر میں 5 مرتبہ غسل کر لے، نہا لے دن میں، تو وہ تو صاف ہو جائے گا، بالکل اس کے جسم پر کوئی گندگی نہیں رہے گی، کوئی میل نہیں رہے گا۔ اسی طرح جو بندہ نماز پڑھے گا 5 وقت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو، ویسے قرآن پاک میں یہ قانون موجود ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ گناہوں کو مٹاتی ہیں۔ نیکی بندہ جتنی زیادہ نیکیاں کرے، اچھائی کے کام کرے، وہ گناہوں کو کیا کرتے ہیں؟ مٹا دیتے ہیں۔ تو نماز جو سب سے بڑا فرض ہے، جو اسلام کا دوسرا رکن ہے، کلمہ توحید کے بعد، کلمہ اقرار رسالت کے بعد سب سے پہلا فرض جو ہے وہ نماز ہے۔ اسی طرح آپ آگے دیکھیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور پہلی روایت یہ بھی بخاری مسلم میں اور دوسری بھی بخاری مسلم متفق علیہ ہے۔ کہتے ہیں میں نے نبی پاک سے پوچھا، عرض کی ای الاعمال احب الی اللہ تعالی، یا رسول اللہ یہ ارشاد فرمائیے کہ سب سے بہترین عمل جو اللہ کو پسند ہے وہ کون سا ہے؟ سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ کو عمل کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا الصلاۃ لوقتها، نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا۔ الصلاۃ لوقتها، نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا۔ پھر عرض کی ثم ایو، قال بر الوالدین، پھر میں نے عرض کی یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا عمل ہے جو پسند ہے؟ فرمایا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ قلت ثم
ایو، میں نے عرض کیا رسول اللہ، پھر اس کے بعد فرمایا الجہاد، اس کے بعد پھر جہاد ہے۔ آپ یہ اندازہ فرمائیے کہ نبی کریم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ سب سے بہترین عمل، حالانکہ حضور حسب حال ارشاد فرماتے ہیں، کچھ ایسے معاملات ہیں، کچھ ایسے مواقع ہیں جس موقع پر حضور نے ارشاد فرمایا کھانا کھلانا افضل ہے، تو یہ نماز کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ نماز جو ہے یہ وقت میں ادا کرنا۔ تو اب دیکھ لیں کہ نماز کو وقت میں ادا کرنے کا کتنا فائدہ ہے۔ حضرت جابر روایت کرتے ہیں، حضرت امام مسلم نے روایت کیا اس کو اپنی کتاب میں، ارشاد فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین العبد و بین الکفر الصلاۃ، کفر اور ایمان کے درمیان، کفر اور اسلام کے درمیان، کفر اور بندہ مومن کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ یعنی کافر نماز نہیں پڑھتے اور مومن نماز، کافر نماز سے دور رہتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے اللہ کی عبادت سے، اور مسلمان جو ہیں وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ نماز کی اہمیت کیا ہوگی کہ حضور نے اس کو کفر اور اسلام کے درمیان فرق قرار دے دیا۔ آپ اندازہ فرما لیں، یہ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے۔ یعنی ہمارے نزدیک نماز نہ ادا کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور نماز کا چھوڑ دینا یہ عملاً کفر ہے، عملی طور پر کفر ہے۔ کافر بندہ تب ہی ہوتا ہے ویسے جب بندہ کوئی کلمہ کفر ادا کرے، زبان سے یہ کہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، یا اسلام کی اس چیز کا انکار کر دے جو ضروریات دین میں سے ہے۔ تو یہاں بھی جو فرمایا گیا یا باقی حدیثوں میں کہ جس نے نماز ترک کی، لو من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس شخص نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ تو یہاں مراد یہ ہے کہ اس نے کافر جیسا کام کیا، عملی کفر مراد ہے۔ کفر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے اعتقادی طور پر عقیدہ یہ رکھ لینا کافروں والا، لیکن ایک وہ بندہ ہے جو عقیدہ تو ٹھیک ہے اس کا، کافروں والا نہیں ہے، مسلمانوں والا ہے، لیکن عمل اس کا کون سا ہے؟ اس سے آپ نظر فرما لیں کہ حضور نے کس طرح مثالیں دے دے کر، ترغیب دلا دلا کر، ٹھیک ہے جی۔ اب آگے دیکھیں ترغیباً کیا ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، یہ بھی مسلم کی روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنب الکبائر۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 نمازیں جمعہ سے لے کر دوسرا جمعہ اور رمضان سے لے کر دوسرا رمضان یہ گناہوں کا کفارہ ہیں۔ یعنی نمازیں کیا ہیں؟ گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک نماز پڑھی تو دوسری نماز تک جتنے گناہ ہیں ممکنہ حد تک ہونے ہیں ان کا بھی کیا بن جاتے ہیں۔ رمضان اچھے طریقے سے گزار لیا، رمضان کو اچھے طریقے سے گزارا اور ایمان کے ساتھ اور حسن نیت کے ساتھ، ایک رمضان دوسرے رمضان تک گناہوں کا کفارہ۔ جمعہ اچھے طریقے سے گزار لیا، درود السلام کی کثرت کی، نماز ادا کی اور اچھے اچھے کام کیے، تو ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک گناہوں کا۔ اللہ کی رحمت تو موجود ہے، وہ تو چھم چھم برس رہی ہے، وہ تو انتظار کر رہی ہے کہ کون سا ایسا بندہ ہے جو نماز کو ادا کرے، کون ہے جو رحمت حاصل کر لے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا 5 نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں، جس نے ان اچھے طرح وضو کر کے وقت پر ادا کیا اور ان کے رکوع اور خشوع کو پورا کیا تو اللہ کی ذمہ ہے کہ اس کو بخش دے گا۔ نماز ادا کی، وضو کیا اچھے طریقے سے۔ ابھی اچھے طریقے سے کیسے وضو ہوگا کہ آخر وقت میں، یعنی اگر 1:30 بجے جماعت ہے تو بندہ 25 منٹ پہ اپنی دکان سے نکلے، پھر اس نے کیا کرنا ہے؟ وضو بھی کرنا ہے، استنجا بھی کرنا ہے۔ ویسے ہمارے بزرگوں نے تو یوں نمازیں ادا کی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو تیر لگ گیا تھا تو تیر نہیں نکلتا تھا، وہ بڑا درد ہوتا تھا، تو کسی نے کہا کہ جب نماز پڑھے تو کھینچ لیجیے گا۔ حضرت علی نے نماز پڑھنا شروع کی، تیر کھینچ لیا گیا، تو بعد میں جب دیکھا تو کہا کہ مسلح پہ خون کیسا ہے، تو فرمایا وہ آپ کا تیر جو ہے وہ نکال لیا گیا جو نکلتا نہیں تھا۔ فرمایا خدا کی قسم ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا۔ یوں نماز ادا کریں نا۔ اب ایک حدیث شریف میں یہ بھی الفاظ موجود ہے کہ ایک شخص نے نماز کے اندر وہ کیا کر رہا تھا؟ داڑھی سے کھیل رہا تھا، اس طرح کر رہا تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا نا، دل میں خوف ہوتا نماز کی پڑھتے ہوئے، تو ہاتھ میں بھی ہوتا۔ مطلب یہ صرف یہ نہیں کہ اندر سے بندہ کہے جی اندر ڈر دے جی اسی اندر جو موجود ہے، نہیں، فرمایا اندر کے ڈر کا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا ایک خوف یا اس کا ایک ادب جو ہے وہ ہاتھوں پاؤں سے، اعضاء سے بھی ظاہر ہونا چاہیے کہ آپ کس بارگاہ میں کھڑے ہیں۔
یہ خدا کی بارگاہ ہے، یہ سب سے بڑا دربار ہے، یہ سب سے بڑی حاضری ہے۔ شادی میں جانا ہے تو ایک چیز پہ غور کرتے ہیں، ولیمے میں جانا ہے، لیکن مسجد میں آنا ہے تو ٹوپی بھی مسجد سے لینی ہے ادھاری، یعنی اتنا بھی نہیں کہ اپنی ٹوپی پاس رکھ لیں۔ میں تو کبھی اس چیز کا قائل نہیں ہوا، میری تو اپنی طبیعت ہے، میں تو اگر مجھے مسجد بنانے کی سعادت حاصل ہوتی تو میں یہ ٹوپیوں پہ پابندی لگاتا کہ یہ کیا بات ہے یار، اتنا مسلمان ادھارا ہو گیا کہ ٹوپی بھی وہ اللہ کے گھر سے لے گا، انتظامیہ سے دے گی، کیوں نہیں وہ اپنی ٹوپی اچھی سی خوبصورت سی ٹوپی لباس پہن کے مسجد میں آتا؟ یہ جس ٹوپی مسجد لکھا ہوا ہے، یہ مسجد، یہ ٹوپی پہن کے بازار میں جائیں تو بندے کو شرم آتی ہے۔ یہ ٹوپی مسجد کی پہن کے بندہ بازار میں جائے، کسی دفتر میں جائے، کسی شادی میں جائے تو وہ شرم محسوس کرتا ہے، خدا کی بارگاہ میں آ کے اسے شرم نہیں آ رہی؟ بات تو سخت ہے لیکن ضروری ہے کرنی، ہماری ذمہ داری ہے نا یہ بتانا کہ آپ کس کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ مسجد سے باہر ہوتا ہے بچہ جس نے پینٹ پہنی ہوئی ہے تو وہ کیا کرتا ہے، پینٹ نیچے رکھتا ہے، لیکن جیسے ہی آتا ہے وہ پینٹ کو نیچے سے کیا کرتا ہے، ہاں اسے بولو نا یہ اس طرح کر کے ذرا وظیفے میں جا کے دکھا مجھے، یہ فولڈ کر کے یہاں سے اس طرح کر کے نماز بندہ پڑھ رہا ہے، اس حالت میں اسے بتاؤ کہ اگر آپ کسی بازار میں مجھے اس طرح پھیر کے دکھاؤ، وہ کیا کہنے دی شرم آتی ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ کو نہیں پتا کہاں کھڑے ہوئے ہوں۔ بزرگوں کے بارے میں یہ تو آتا ہے، حضرت عثمان غنی کے بارے میں آتا ہے، حضرت امام حسن کے بارے میں آتا ہے، اور بڑے بڑے بزرگوں کے بارے میں، کئی بزرگوں کے بارے میں یہ منقول ہے کہ جب وہ نماز کے لیے تیار ہوتے وضو کرتے تو رنگ پھیکا پڑ جاتا تھا، پوچھا جاتا ابھی کیا مسئلہ ہے، آپ اتنے خوف میں کیوں ہیں، رنگ کیوں آپ کا اڑ گیا ہے؟ فرماتے تھے پتہ نہیں ہے کس بارگاہ میں حاضر ہونے کا وقت آ گیا ہے، تمہیں اس بات کی خبر نہیں ہے کس بارگاہ میں جا رہے ہیں، کون سا دربار ہے جس میں جا رہے ہیں؟ اگر یہ عقیدہ اور نظریہ ہو کہ میں کس بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں، وہ خدا کتنا عظیم ہے، وہ خدا کتنے بڑے مقام کا مالک ہے، کتنی عزتوں کا مالک ہے اور کتنے جاہ و جلال کا مالک ہے، تو نمازیں ہم ایسے پڑھیں کہ نمازیوں کے چیخنے کی آوازیں آئیں نماز کے دوران۔ حضرت امام ابو حنیفہ نماز پڑھ رہے ہیں، امام نے پڑھنا شروع کر دیا، القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، امام اعظم کی چیخیں نکل گئی۔ لوگوں نے پوچھا کیا مسئلہ ہے، آپ کیوں؟ فرمایا پتہ نہیں کہ قرآن میں اللہ کیا فرما رہا ہے، قیامت کا منظر ہو رہا ہے۔ تو نمازی تو یوں نماز پڑھتے تھے، انہیں یہ محسوس ہوتا تھا کہ بھئی یہ اللہ کی بارگاہ ہے اور اس میں ہم کھڑے ہوئے ہیں، یہ وہ قرآن پاک کا مقام ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وہ شخص جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ تقوی، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، خدا سے ڈرو، یہ معنی کیا ہے؟ یہ دیکھو کہ بارگاہ کون سی ہے۔ اس لیے نماز اولیاء کرام ایسے پڑھتے تھے جیسے شادی پہ نہیں جاتے۔ بعض ولیوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جس طرح شادیوں پہ نہیں اچھا لباس پہن کے ہر روز اچھا امامہ نیا کرتا پہن کے اور صاف ستھرا لباس پہن کے آتے تھے۔ تو آپ یہ اہتمام کریں، آپ یہ دھیان فرمائیں کہ نماز میں جانا ہے تو ہم نے اچھے کپڑے پہن کے جانے ہیں، اہتمام کر لیں نا۔ کام کرتے ہیں دکان پہ تو کام والے کپڑے الگ رکھ لیں، دکان اتنے تکلف کر لیں، نماز کے لیے تبدیل کر کے آ جائیں۔ تو یہ بالکل عجیب سا معاملہ ہے کہ ٹھیک ہے جی جو پڑھنا ہے وہ اب ہر چیز ہم نے فراہم کر دی ہے۔ امام نے پگڑی باندھ کے اس میں رکھ لی، یعنی اتنے آرٹیفیشل ہر چیز ہو گئی ہے۔ بعض مسجدوں میں دیکھا گیا ہے کہ امام نے وہ چھوٹی سی پگڑی وہ باندھ کے نا باندھ کے اس پہ تو وہ رکھی ہوئی ہے سائڈ پہ، تو اس وقت سر پہ رکھ لیتا ہے، جب بڑا آرٹیفیشل امام نہیں ہو گیا جو ویسے ٹوپی پہن کے آتا ہے تو نماز کے لیے وہ باندھتا ہے۔ اسے تو چاہیے کہ وہ حضور کی سنت کو عام کرے، ہر وقت باندھ کے رکھے، لوگوں کو نمونہ بتائے، وہ صاحب منصب ہے، لوگوں نے اس کو دیکھ کر عمل کرنا ہے۔ امام خطیب کا تو زیادہ فرض بنتا ہے کہ وہ کیا کرے، حضور کی سنتوں کو اجاگر کرے، لے کے آئے سامنے، جو حضور نے استعمال کیا اس کو کرے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ نبی پاک کی یہ سنت ہے، حضور نے یہ کیا ہے، عمل سے بتائے، طریقے سے بتائے، حسن اخلاق سے بتائے، ہر چیز سے کرے۔ لیکن اب کیا ہو گیا ہے، ہر چیز میں وہ کیا بن گیا ہے، بس ایک آرٹیفیشل طریقہ، پروفیشنلزم جس کو آپ کہہ لیں، خطابت میں، تقریروں میں، نمازوں میں، ہر چیز میں پروفیشنلزم، پر ٹھیک ہے جی ڈیوٹی پوری کرنی ہے جاؤ۔ یہ ڈیوٹی شوٹی نہیں ہے، یہ بڑی ضروری بات ہے۔
اس لیے خشوع خضوع کے ساتھ توجہ کے ساتھ ادا کیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بندے کو نماز پڑھتے دیکھا تو اس کو بار بار واپس بھیجا، تو نے نہیں پڑھی ہے، تو نے نہیں پڑھی ہے، دوبارہ پڑھو، دوبارہ پڑھو۔ صحابی پھر آخر میں عرض کی یا رسول اللہ کہ میں اتنی پڑھ سکتا ہوں، مجھے دکھائی۔ تو پھر حضور نے اس کو پورا طریقہ سکھایا، پورے ادب کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ نماز ادا کرو۔ باقی ہر چیز سیکھنی ہے، لیکن عبادت کا طریقہ ہم نے، ہماری اکثریت نے نہیں سیکھا۔ تو نماز کو جب تک اس کے وقت میں نہ پڑھا جائے، اس کی آداب کے ساتھ نہ پڑھا جائے، یہ وہ نماز ہے جس کے بارے میں جو ادب سے پڑھی جائے، پورے طریقے سے پڑھی جائے، نبی پاک سے منقول جو طریقہ ہے جو مسلمانوں میں موجود ہے، اور آج بھی اکثریت مسلمانوں کی اسی طرح حضور سے منقول شدہ نماز پڑھ رہی ہے اہل سنت و جماعت۔ تو وہ نماز ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برے کاموں سے اور برائی سے روکتی ہے۔ یہ نماز آپ کو روکے گی، تو آپ کوشش فرمائیں کہ نماز کے مسائل بھی سیکھیں، نماز کو وقت پر پڑھیں، اہتمام کے ساتھ پڑھیں، پھر آپ کو وہ نماز وہ لطف دے گی، پھر ظاہری طور پر بھی آپ کا سوارے گی آپ کو، اور باطنی طور پر بھی سوار دے گی۔ پھر وہ بندے کہیں گے کہ پتر نماز پڑھنا شروع ہوا ہے تو اچھا ہو گیا ہے، پتر نے داڑھی رکھ لی ہے تو اچھا ہو گیا ہے۔ یعنی آج کل تو یہ ہوتا ہے، ہمیں سبق مل رہا ہے کہ والدین کہتے ہیں کہ جب سے نمازی ہوا ہے، ٹوپی سر پہ رکھ لی ہے، پگڑی باندھ لی ہے، یہ داڑھی رکھ لی ہے، تو ہم بھی سختی کرنا شروع کر دیں، ہمارے ساتھ ناراض ہونا ہے، ہمیں شروع کر دیے، گھر میں لیٹ آتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ لیکن یہ جو صحیح سلیقے سے، سیدھے طریقے سے سیکھی ہوئی چیز آئے گی، یہ آپ کو سنوار دے گی، یہ آپ کو ایسا سنوارے گی کہ لوگ پھر مثال دیں گے کہ یار یہ تو بندہ خدا یہ جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس حوالے سے کوئی سوال ہے تو آپ سوال کر لیں۔ دو سوال ہیں جی ارشاد فرمائیں۔ ایک تو یہ جو ہمارے حضرات آتے ہیں پہلی صف میں دوڑ لگانے کے لیے، یہ دیکھتے ہیں کہ آگے کوئی بیٹھا ہوا ہے، فلان کے سب سے پہلے آگے جاتے ہیں، کیا ان کی نماز زیادہ ہوتی ہے؟ جی ثواب زیادہ ملتا ہے؟ جیسے ہی سلام ملتا ہے اور وہ اسی طرح سے کندھوں کو پھیلا کے بالکل شروع کر دیتے ہیں، کیا جو لوگ پہلے بیٹھے ہوتے ہیں یا جی پچھلی صفوں میں پڑھتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی یا ان کو ثواب نہیں ہوتا؟ دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ اونچی آواز میں ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو تسبیح ہم پڑھتے ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے کہ ساتھ والا جو پڑھ رہا ہوتا ہے وہ اس کے کانوں میں اچھی خاصی آواز آ رہی ہے؟ یہاں یہ بہت کچھ ہوتا ہے۔ جی پہلا سوال یہ ہے کہ بھئی نماز میں پہلی صف میں آنے کے لیے لوگ کندھوں کو پھلانگ کے آگے آتے ہیں، تو اس کے لیے پہلے بھی میں نے حکم دیا کہ اگرچہ حدیث شریف میں پہلی صف کا جو ہے وہ بڑا اجر بیان کیا گیا کہ جب رحمت نازل ہوتی ہے تو سب سے پہلے امام جس جگہ پہ کھڑا ہے وہاں بھی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور پھر دائیں طرف پھیلتی ہے جو نمازی ہیں، پھر بائیں طرف، اور اس طرح پھر باقی نمازیوں کی طرف واپس پیچھے پھیل جاتی ہے۔ تو پہلی صف میں پڑھنے کی فضیلت تو موجود ہے، لیکن وہ جو فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ کیا کرے کہ وہ وقت پہ پہلے آ جائے، لیکن اگر لیٹ ہو گیا ہے تو پھر وہ کندھے پھلانگ کے آگے نہ آئے۔ اس کی تو وعید ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جمعے والے دن جس نے کندھے پھلانگے نمازیوں کے آگے آئے تو اس نے جہنم کی طرف پل بنایا، وہ جہنم کی طرف پل بنایا جائے گا، یہ الفاظ ہے کہ اس بندے کو جہنم کا پل بنا دیا جائے گا کہ لوگ اس پر کیا کریں گے، گزریں گے۔ یہ عذاب اتنا سخت اس کا بیان کیا گیا ہے۔ لہذا وہ نمازی جو نماز پہ لیٹ آتے ہیں تو جہاں جگہ ملے وقار کے ساتھ وہیں بھی بیٹھ جائیں، اور پھر آگے بیٹھی ہیں تو پیچھے پہ اگر جلدی جانا تو پہلے ہی پیچھے نماز پڑھیں۔ وہ یہ بھی وہ جانے کی جلدی ہے، بزرگوں کا جو قول ہے نا کہ مومن مسجد میں ایسے ہے جیسے مچھلی پانی کا، المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص۔ منافق ایسے ہوتا ہے جیسے پنجرے کے اندر پرندہ ہوتا ہے، اسے بھاگنے کی جلدی ہوتی ہے۔ تو پورے سکون کے ساتھ اور وقار کے ساتھ حضور نے بھی ارشاد فرمایا کہ نماز میں وقار کے ساتھ شامل ہو تاکہ وہ ڈسٹربنگ نہ ہو۔ دوسرا سوال کیا تھا کہ یہ اونچی آواز میں جو قرات ہے، اگر تو امام کے پیچھے پڑھ رہے تو پھر تو قرات کرنی ہی نہیں، آپ نے نماز میں جو قرآن ہے وہ نہیں پڑھنا امام کے پیچھے۔ اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں تو پھر اس کو تسبیحات وغیرہ اتنی اونچی آواز سے پڑھنا چاہیے، یعنی اتنی اس کی آواز ہونی چاہیے کہ اپنے کان تک پہنچے۔ اگر دوسرے کے کان تک پہنچے گی تو پھر تو اونچی آواز سے پڑھ رہے ہیں، اس کو بھی آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ لہذا اس کی جو لمٹ ہے، حدود ہے، وہ کتنی ہے کہ اتنا ہی پڑھے جتنا اپنے کان تک خود سن لے کہ کیا پڑھ رہے ہیں، یہ پتہ ہو کہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو اتنا اونچا نہیں پڑھنا چاہیے کہ ساتھ والا بھی ڈسٹرب ہو اور اس کی نماز بھی خراب ہو۔